بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں چاہ کر بھی اس اذیت بھرے منظر کو اپنے دل و دماغ سے نکال نہیں سکتا جو کچھ آج میری آنکھوں نے دیکھا تھا۔ وہ بھلا دینے کے لائق ہرگز نہیں تھا۔ مرد اس وقت اذیت کی آخری سیڑھی پر ہوتا ہے جب وہ اپنی تمام تر محبتوں کو خسارے میں جاتا دیکھے۔ جس عورت کے نام وہ اپنے دل کی سلطنت کر دے، وہی بڑی بے باکی سے اسے تخت کی پامالی کر رہی ہو۔ مرد سب کچھ برداشت کر لیتا ہے مگر اپنی محبت کی تذلیل ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ عورت جب مرد کے لیے باعث آزار بنتی ہے تو مرد اسے کسی صورت نہیں بخشتا، کسی رشتے کا لحاظ نہیں کرتا۔ وہ بھیانک منظر میری آنکھوں کے سامنے بار بار آ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ بھیانک منظر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس سے زیادہ برا تو یہ منظر بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کو جان سے مارنے آ رہا ہے اور آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ اس عورت کو میں نے کتنی محبت عزت دی، لیکن آج اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ جب میں نے ان دونوں کو دیکھا تو ان دونوں کی شکل ایسی بن گئی کہ جیسے انہوں نے اپنی موت دیکھ لی ہے۔ میری بیوی فوراً وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی، کیونکہ شاید اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ میں نے اس شخص کو گریبان سے پکڑ لیا اور اسے اپنے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ جس حالت میں نے اسے اپنے گھر سے باہر پھینکا تھا، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا، کیونکہ اب اگر لوگ اس سے سوال جواب کرتے کہ تمہاری یہ حالت کس وجہ سے ہے تو وہ کیا جواب دیتا؟ اس کی عزت تو سر عام لٹ چکی تھی، لیکن عزت کے نام پر تو میرے پاس بھی کچھ نہیں بچا تھا۔ جب میری بیوی دوسرے کمرے سے واپس آئی تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی، رنگ فک ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤ، طلاق نامہ تمہارے گھر پہنچ جائے گا۔ اس نے کہا کہ میری بات تو سنو، جو کچھ بھی تم نے دیکھا وہ حقیقت نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ میں نے کہا کہ میں کیا سمجھوں گا؟ تم جیسی عورت کا ایک مرد پر گزارا ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ نکل جاؤ یہاں سے، تم جیسی عورت کو مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر یہاں سے زندہ جانا چاہتی ہو تو اگلے 5 منٹ کے اندر اندر یہاں سے چلی جاؤ۔ جس چیز کی ضرورت ہو سمیٹ لو یہاں سے، کیونکہ جو چیز سب سے زیادہ قیمتی تھی اس کا سودا تو تم نے پہلے ہی کر لیا۔ میں دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے امید تھی کہ وہ آئے گی، ہمارے درمیان تعلقات کو سنوارنے کی کوشش تو ضرور کرے گی۔ میرے ذہن میں گردش کرتے ان زہریلے خدشات کو دور کرنے کی، مگر وہ چند لمحے دروازے کے باہر کھڑی رہ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ میرے دل میں کہیں خواہش بھی تھی کہ شاید وہ آ کر میرے قدموں میں گر جاتی، مجھے کہتی کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اسے معاف کر دیا جائے، تو شاید میں اسے معاف بھی کر دیتا، اس کی پہلی اور آخری غلطی سمجھ کے سب بھول جاتا۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اپنا سونے کا قیمتی سامان اٹھائے اپنی راہیں مجھ سے جدا کر چکی تھی۔ شاید جلدی میں اسے یہی چیز اٹھانی چاہیے تھی۔ کپڑوں کا وہ کیا کرتی؟ اس نے تو اپنی عزت کا سودا بہت پہلے ہی کر لیا تھا۔ ایسے میں اسے بھلا کس چیز کی فکر ستا سکتی تھی؟ وہ وہاں سے چلی گئی اور میں پھر سے مصروف ہو گیا۔ میری شادی الشبہ سے ہوئی تھی، وہ بہت خوبصورت تھی۔ جب سے وہ میرے ساتھ تھی تب سے میں اپنے کام کی طرف دھیان نہیں دے پاتا تھا، لیکن اب میرے پاس کرنے کو اور کچھ نہیں تھا۔ ہر کام سے دل اچاٹ ہو گیا تھا، لیکن خود کو مصروف کرتا تو شاید اس کی یاد مجھے اپنے آپ میں الجھا دیتی۔ کچھ دن تک تو لوگ مجھ سے سوال نہیں کرتے کہ میری بیوی کہاں گئی ہے۔ اس کے بعد میں یہ کہہ دیتا کہ وہ اپنے میکے رہنے گئی ہے، اور پھر یہی کہہ دیتا کہ وہیں سے ہمارے تعلقات خراب ہوئے اور اس کو طلاق دے دی، کیونکہ اس سے زیادہ میں اور کیا بول سکتا تھا؟ کیا لوگوں کو پوری کہانی سناتا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے؟ میں نے اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑا، وہ بھی اپنے دوست کے۔ ہم ایک بہت بڑے ریسٹورینٹ پہ ڈیلیوری بوائے کا کام کرتے تھے۔ وہاں پر کچھ لوگ فون پر کھانے کا آرڈر کرتے تو ہم ڈیلیوری کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے ڈیلیور کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ مجھے کسی دور علاقے کی جانب جانا پڑتا اور اسے قریب جانے کا شوق ہوتا تھا، کیونکہ وہ زیادہ سفر نہیں کر سکتا تھا، تو وہ میرے گھر بھی اکثر دوپہر کا کھانا ڈیلیور کرنے پہنچ جایا کرتا تھا۔
میری بیوی سے اس کی جان پہچان ہو گئی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میرے گھر فقط کھانے پینے کا سامان دینے آئے گا اور میرا اتنا سب کچھ قیمتی لوٹ کر چلا جائے گا۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی میں اپنی بیوی کے ساتھ ہی وقت گزارتا تھا۔ ابھی ہماری شادی کو 6 ماہ ہی ہوئے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اسے میں گھنٹوں بیٹھ کر اس کے خوبصورت نقوش اپنے دل میں اتارتا رہتا تھا، ہمیشہ اسی کے ساتھ لگا رہتا تھا۔ لیکن اب میری آنکھیں بھی کھل گئی تھیں اور مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرا دیا گیا وقت اور محبت بری طرح سے رد کر دیا گیا ہے۔ میرے اتنا خیال رکھنے کے باوجود اس نے تو پھر بھی وہی کیا جو اسے کرنا تھا اور وہ کر گزری تھی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اس کے نام طلاق بھی بھجوا دی تھی اور اسے اس بات کا بھی کوئی رنج نہیں تھا۔ اس کے ماں باپ نے بھی پلٹ کر فون نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے اس نے اپنے ماں باپ سے جھوٹ بولا ہو کہ اس سب میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ بے قصور ہے، لیکن پھر بھی اس کے ماں باپ کو کم سے کم میرا موقف بھی سن لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ایک بار بھی سچ جاننے کی کوشش نہ کی۔ میری بیوی کی تربیت میں ہی یہ بات شامل تھی۔ یہ بات واقعی سچ ہے کہ ایک خوبصورت عورت کا کم شکل مرد کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا، کیونکہ جب وہ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتی ہے تو یہی سوچتی ہے کہ میں تو بہت زیادہ خوبصورت ہوں، مجھے تو کوئی بھی حسین شخص مل سکتا تھا، اور پھر وہ کسی اور مرد کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیتی ہے۔ میرے کچھ جاننے والوں نے مجھے کہا تھا کہ سنبھل کے رہنا، اور میں نے ان کو غصے میں کہا کہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے۔ میری بیوی کو تم لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے، تم اپنی بیویوں کا خیال کرو، لیکن ان کی باتیں تو سچ نکل آئی تھی۔ اس لیے میں یہ بات جتنی دیر تک چھپا پاتا اتنا ہی میرے لیے اچھا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بات کو ہمیشہ ہی چھپا کے رکھوں گا۔ زیادہ سوال جواب کریں گے تو کہہ دوں گا کہ میری بیوی جو ہے وہ میں اسے دفنا چکا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، دنیا کسی ایک جواب پر متفق نہیں ہوگی۔ جب آپ کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے دنیا والے تو تب بھی سوال کرتے ہیں، تو اب کیوں نہ سوال کرتے۔ میری بیوی نے مجھے دھوکہ دینے سے پہلے مجھ سے نفرت ضرور کی ہوگی۔ اس نے مجھ سے نفرت کی تبھی اس نے مجھ سے بے وفائی کی، لیکن میرے دل میں تو اس کے لیے صرف محبت تھی جو ابھی بھی دل میں جوش مار رہی تھی۔ مجھے وہ راتوں کو یاد آتی تھی، اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں، اس کی مسکراہٹ، اس کا جسم، اس کی باتیں، اس کی خوشبو، مجھے سب کچھ یاد آتا تھا۔ اب میں اپنی کاروباری زندگی کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا چاہتا تھا تاکہ میرا دل اس طرف سے ہٹ جائے اور میں اپنے کام پر توجہ دوں۔ میرا مالک بھی مجھے کہہ رہا تھا کہ تم واپس اپنے کام پہ آ گئے، بہت اچھا ہوا کہ تمہاری بیوی چلی گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ بیوی سے توجہ ہٹ گئی تمہاری۔ میں نے کہا کہ بس شادی کے شروع کے دن ہی اچھے ہوتے ہیں مالک، اس کے بعد تو بس برداشت کا نظام ہی چلتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں بالکل، یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے۔ ابھی ہم آپس میں بات کر رہے تھے کہ ایک آدمی آیا اور بہت سارے کھانوں کی پیکنگ کا آرڈر دینے لگا۔ جس شخص نے میری بیوی کے ساتھ مل کے مجھے دھوکہ دیا تھا وہ اب کام پہ نہیں آ رہا تھا۔ مالک نے مجھ سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے کہا کہ پر وہ تمہارا دوست ہے، تمہیں تو بتا کر گیا ہوگا۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے معلوم نہیں کہاں گیا۔ اس کا نام یاسر تھا۔ میں تو اس کا نام تک بھی اپنی زبان پر لانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ آدمی جلدی جلدی سارے آرڈر کی تفصیلات لکھوا رہا تھا۔ جب اس کا فون بھی بجا، فون پر شاید وہ اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ بیٹی معذور ہے میری، اور تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو، جو کہتی ہے مان لو بس۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ وہ کافی زور سے بولا تھا۔ یہ بات ہم دونوں نے سن لی تھی، لیکن ہم اپنے کام میں لگے رہے، کیونکہ دکان میں کوئی گاہک اگر فون وغیرہ پر بات کرے تو ہم اپنی توجہ اس طرف سے ہٹا لیتے ہیں۔ مالک نے کہا کہ آج تو بجلی کے بلوں پر احتجاج ہے، تو احتجاج کی وجہ سے کھانا پہنچانا مشکل ہو جائے گا۔ وہ آدمی کہنے لگا آپ اس بندے کو میرے ساتھ بھیج سکتے ہیں، میں بائک لے کر آتا ہوں، ساتھ چل کر آرڈر پہنچا دے۔ مالک نے کہا کہ ہاں بالکل، اس کو اسی کام کے لیے تو رکھا ہوا ہے، آپ فکر نہیں کریں، یہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ اس نے ایک ساتھ ہی 30-40 ہزار کا کھانا آرڈر کر لیا تھا۔ اس کے اندازے سے تو لگ رہا تھا کہ گھر میں کسی قسم کی کوئی تقریب وغیرہ کا اہتمام کیا گیا ہے۔
جو اتنا کھانا ایک ساتھ آرڈر کیا ہے۔ آخر کو میں بھی جوان جہان تھا، میں نے اس کا پارسل اٹھایا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ کہنے لگا کہ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ آج رکشے اور ٹیکسی والوں کا احتجاج ہے، ورنہ یہ آرڈر کسی اور دن کے لیے مخصوص کر دیتا، یہاں نہ آتا۔ تمہیں بھی مشکل ہو رہی ہوگی۔ میں نے کہا کہ نہیں صاحب جی، میرا تو یہی کام ہے، میں تو یہی کام کرتا ہوں۔ لیکن ہم لوگ زیادہ تر قریب ہی جایا کرتے تھے، لیکن اس شخص کا گھر تو آ ہی نہیں رہا تھا۔ کیا یہ اتنا دور رہتا تھا؟ میں تھوڑا تھوڑا تھکنے لگا تھا اور رات بھی ہو گئی تھی۔ راستہ واقعی بہت لمبا تھا۔ وہ مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں بتانے لگا۔ اس نے کہا کہ یہ ساری چیزیں میری بیٹی کی پسند کی ہیں۔ آج کل وہ ہمارے گھر آئی ہوئی ہے، وہ معذور ہے، اس لیے بہت زیادہ چڑچڑی ہے۔ اس کی ہر بات ہمیں ماننی پڑتی ہے، نہیں تو فوراً سے ناراض ہو جاتی ہے، اور ہماری تو اس میں جان ہے، ہم نہیں کریں گے اس کے لیے تو کون کرے گا۔ میں بھی آگے سے ہاں میں سر ہلا رہا تھا، کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ اتنی دور جا رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو بات کرتے ہی ہیں، اور اگر خود نہیں بولتے، وہ بولتا ہے، تو کم سے کم اس کی بات کا جواب تو ہوں ہاں میں دینا ہی پڑتا ہے۔ یہ انسان مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے، اور اس کی بیٹی مجھے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ضدی لگتی تھی۔ جس نے اتنا سارا کھانے کا سامان منگوایا تھا، اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کی بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، لیکن وہ آج کل گھر آئی ہوئی ہے، اس لیے یہ زیادہ ہی ناز نخرے اٹھا رہا ہے۔ اتنا لمبا راستہ تھا کہ مجھے اس نے اپنی بیٹی کے بارے میں کل احوال بتا دیا، اور میں بھی چپ کر کے سنتا رہا۔ جب اس کے گھر پہنچا تو اس نے مجھے کہا کہ یہ پارسل جا کر کے کچن کے اندر رکھ دو۔ اس کا گھر مناسب تھا، زیادہ امیر آدمی نہیں تھا، لیکن اس اپنی بیٹی کے تمام فرمائشی کھانے آرڈر کیے تھے۔ جب میں اندر داخل ہوا تو مجھے انہوں نے ایک طرف بیٹھنے کو کہا، اور اس کے بعد میرے لیے ٹھنڈا ٹھنڈا شربت بھی بھیجا۔ میں نے کہا کہ میں واپس جاتا ہوں، جبکہ مجھے بڑا ہی زیادہ عجیب لگ رہا تھا۔ ایک تو آج ہڑتال تھی، تمام بازار سنسان پڑا تھا، اور میں کافی دور آ گیا تھا۔ مجھے جاتے ہوئے بھی اتنا ہی ٹائم لگا تھا، یعنی کہ 1 بجے سے بھی اوپر کا وقت ہو جاتا، اور اس ٹائم بازار میں نکلنا کوئی اچھی بات تو نہیں تھی۔ یہ کراچی تھا، یہاں پر آپ رات کو اگر سڑکوں پر پھریں تو آپ صبح بوری میں ہی ملتے ہیں۔ یہ بات تو یہاں پہ پھیلی ہوئی تھی۔ اس آدمی نے بھی یہی کہا کہ تمہارا واپس جانا مناسب نہیں ہے، کہیں راستے میں تمہارے ساتھ کچھ ہو نہ جائے۔ میں نے تمہارے ساتھ بڑا برا کیا، اتنی دور تمہیں لے آیا، اور سامان بھی تو اتنا زیادہ تھا، کیا کرتا۔ اس نے مجھے میری وجہ سے زیادہ پیسے بھی دے دیے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ آج رات یہیں پہ رک جاؤ۔ میں یہ سن کے تھوڑا حیران ہوا، کیونکہ اس کا ایسا کہنا مجھے کچھ عجیب سا لگا تھا، لیکن اس سے پہلے میں کبھی ایسی صورتحال میں بھی نہیں پڑا تھا۔ میں نے کہا کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں فکر لگی رہے گی، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو تم بھی کسی کے شوہر ہو، کسی کے بیٹے ہو گے۔ اس آدمی کی بیوی نے کہا کہ آ جاؤ بیٹا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں سائڈ پر ایک کمرہ ہے، تم وہاں پر سکون سے سو جانا، تمہارے لیے کھانا بھی لگا دوں گی۔ میں مروت میں آ کر یہ کہہ سکتا تھا کہ نہیں نہیں، میں چلتا ہوں، مجھے جانا چاہیے، میں چلا جاؤں گا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ مجھے خود ہی ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، میں صبح صبح اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے سوچ لیا تھا کہ میں صبح جلدی چلا جاؤں گا۔ رات کا کھانا تو ان لوگوں نے میرے لیے بھجوا دیا تھا، لیکن صبح کا ناشتہ ان کے اوپر نہیں ڈالوں گا۔ آخر کو یہ میرے لگتے ہی کون ہے جو میں ان کے اوپر بوجھ بنتا۔ میں نے کھانا کھایا اور میں بستر پر لیٹ گیا۔ ایک تو عجیب مسئلہ تھا میرے ساتھ کہ جیسے ہی آنکھیں بند کرتا تھا تو اپنی بیوی کا خیال آتا تھا۔ اتنی محبت تو کرتا تھا میں اس سے کہ اس کے بے وفائی کے باوجود بھی وہ میرے دل سے نہیں نکل پاتی تھی۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ میرے ساتھ رہتی، وفادار رہتی، میرا خیال کرتی، تو میں اس سے کتنی زیادہ محبت کرتا۔ میں اس کے لیے اپنا سب کچھ بیچ دیتا، اس کی ایک مسکراہٹ کے لیے ساری دنیا سے لڑ جاتا۔ وہ اگر مجھ سے چاند بھی مانگتی تو میں چاند لینے بھی چلا جاتا، لیکن اس نے کیا کیا، میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کیا، مجھ سے وفا نہ کی۔ میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو چکا تھا کہ ایک عورت کب
ایک مرد کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے؟ کیا میں اس کا خیال نہیں رکھتا تھا؟ کیا میں اس کے لیے کافی نہیں تھا، یا میں نے اس کے ساتھ کوئی غیر انسانی سلوک کیا تھا، یا اس کا دل دکھایا تھا جو اس نے بدلہ لینے کے لیے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ یا وہ شخص جس کے ساتھ اس نے یہ سب کچھ کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تھا؟ میرے دماغ میں یہی سب کچھ چل رہا تھا جب مجھے باہر کسی ہلچل کی آواز آئی۔ پھر میں نے سوچا کہ ان لوگوں کا گھر ہے، وہ شاید جاگ رہے ہوں گے، جبکہ رات ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھل گیا۔ اس دروازے کو اندر سے کنڈی لگانے کی جگہ نہیں تھی، باہر سے ہی کھلتا تھا اور باہر سے ہی بند ہوتا تھا، کیونکہ یہ کمرہ ایک سائڈ پہ بنا ہوا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ یہ ایک اسٹور تھا جس کو انہوں نے صاف کر کے کمرے کی شکل دے دی تھی۔ شاید اس شخص کا ایسا کوئی کام ہوتا ہوگا کہ اس کے گھر میں لوگ وغیرہ آتے ہوں گے تو ان کو رات کو یہیں ٹھہراتا ہوگا، کیونکہ یہاں 2-3 بستر لگے ہوئے تھے۔ دروازے میں ہلچل ہوئی اور دروازہ کھلا۔ سامنے کا منظر دیکھ کے میں حیران رہ گیا۔ وہ وجود اندر آ گیا اور اس نے اندر آ کے دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ دروازے کے سامنے موجود تھا۔ میں باہر نہیں جا سکتا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک لڑکی تھی جو ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔ اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی، لیکن بیچاری کی ٹانگ میں کوئی مسئلہ تھا، اس لیے تو یہ ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔ یہ ضرور اس آدمی کی بیٹی تھی، لیکن اس وقت اس کا یہاں پر کیا کام تھا؟ یہ میرے کمرے میں کیوں آئی اور اس نے دروازہ بند کیوں کر دیا؟ اور اس کی ویل چیئر دروازے کے آگے پڑی تھی، یعنی کہ میں باہر نہیں جا سکتا تھا۔ میں پوچھنے پر مجبور ہو گیا کہ یہاں پر کیا کر رہی ہو تم؟ میں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، اس لیے میں نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کون ہو۔ اس نے کہا کہ تم ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں کام کرتے ہو نا، ڈیلیوری بوائے ہو نا، بس اتنی سی ہی اوقات ہے نا تمہاری۔ اس نے یہ بات برے لہجے میں نہیں کہی تھی، لیکن الفاظ کافی برے تھے۔ میں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، میں بھی تو محبت میں مار کھایا ہوا تھا، میرے اندر بھی کوئی غرور نہیں تھا۔ میں نے بھی سر جھکا کر کہا کہ ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اس نے کہا کہ تم جیسے شخص کے ساتھ اگر کسی چودھری کی بیٹی پکڑی جاتی ہے تو اس چودھری کے لیے اور اس لڑکی کے لیے کتنی بری بات ہوگی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ میں مرد تھا، اس عورت کی نظر کو پہچان رہا تھا، لیکن وہ یہ کیا کر رہی تھی؟ اچانک سے میرے کمرے میں آ کر اس قسم کی باتیں کیوں کرنے لگی تھی؟ اس نے مجھے 2 پل دیکھا اور کچھ سوچنے لگی، پھر جیسے خود سے ہی باتیں کرنے لگی اور کہنے لگی کہ ہاں بات تو بڑی بری لگے گی۔ ایک انجان آدمی جو گھر میں پارسل دینے آیا تھا اور رات کے لیے رکا تھا، اسے مجبوری میں روکا گیا تھا، اس کے ساتھ چودھری کی بیٹی پکڑی گئی تو کیا ہوگا؟ بڑی بدنامی ہو جائے گی۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے، نہیں تو تمہارے باپ کو بلا لوں گا۔ تمہارا اس ٹائم یہاں پہ کیا کام ہے؟ تم مجھے جانتی تک نہیں ہو، میرے کمرے میں آ گئی ہو اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہی ہو۔ وہ کہنے لگی کہ یہی تو سارا پوائنٹ ہے کہ میں تمہیں جانتی تک نہیں ہوں۔ شاید آج میری زندگی کا اچھا دن ہے کہ میرے گھر میں ہی تم موجود ہو، مجھے کہیں باہر جا کر تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں جو چاہتی ہوں اس کے لیے مجھے ایک آدمی کی ضرورت ہے اور تم میری مدد کرو گے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، کیا چاہتی ہو تم اور میں تمہاری مدد کیوں کروں گا؟ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ مطلب کیا ہے ان سب باتوں کا؟ اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا، کیونکہ یہ لڑکی میرے سے کم بول رہی تھی، سوچ زیادہ رہی تھی۔ جب عورت اس طرح سے پیش آتی ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی بڑی بات ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوگی اس کو۔ یہ بات اسے راتوں کو سونے نہیں دے گی کہ میری بیوی نے یہ سب کچھ کیا، تو بھی کسی کے ساتھ کیا، میرے سامنے کس کو کھڑا کر دیا، کس کو میرے اوپر ترجیح دے دی۔ آج کا موقع مجھے دوبارہ نہیں ملے گا، بس مجھے جو کرنا ہے کر گزروں گی۔ وہ میرے قریب آنے لگی اور اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کچھ اور کرتی، میں نے اسے جھٹکے سے پیچھے کیا اور اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اس کے منہ پر تھپڑ مارنا ضروری تھا، کیونکہ وہ نہ جانے کس نشے میں دھت تھی اور کیا کرنا چاہتی تھی۔ وہ میرے قریب سے قریب تر آ رہی تھی۔ آخر کو میں بھی تو ایک انسان تھا، میں بھی غلطی کر سکتا تھا، لیکن میں نے اس کو تھپڑ مارا اور اس کو تھپڑ مارنے کے ساتھ ساتھ میں بھی ہوش میں آ گیا
وہ व्हील चेयर से नीचे गिर पड़ी और बुरी तरह रोने लगी। उसने कहा कि मैं क्या करूं, आखिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मैंने कहा कि तुम पागल हो गई हो, तुम क्या कर रही हो, किस किस्म की हरकतें कर रही हो, क्या हुआ है तुम्हारे साथ जो तुम इस मकाम पे पहुंच गई हो। मैंने उसे उठाकर व्हील चेयर पर बिठाया क्योंकि वो एक मासूर लड़की थी, मुझे उस पर इस तरह से हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैंने माफ़ी मांगनी चाहिए लेकिन मैंने नहीं मांगी। उसकी हरकत मुझे माफ़ी मांगने पर बिल्कुल नहीं उकसा रही थी। उसने कहा कि मैं हमेशा से व्हील चेयर पर नहीं थी, मैं बिल्कुल ठीक थी। मेरी शादी मेरी पसंद के मर्द के साथ करवाई गई थी। मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ और वो भी अभी भी मेरा शौहर है। एक बार सफ़र से वापसी पर हादसा हुआ था। उस हादसे में अपनी नंद को बचाते बचाते मैं बुरी तरह हादसे का शिकार हो गई और इस मकाम पर पहुंच गई। और अब उसकी माँ कहती है कि इसकी दूसरी शादी करवा देगी और मुझे तलाक दिलवा देगी। वो मुझे बोझ कहकर पुकारती है। मैंने कहा कि किसी भी औरत को अच्छा सा ससुराल नहीं मिलता है। इस सब के पीछे भला क्या वजह हो सकती है, तुम क्या करना चाहती हो। उसने कहा कि हाँ, ससुराल वाले तो हमेशा से ही बुरे होते हैं। मैंने उनकी बेटी को बचाते हुए ये सब कुछ किया, फिर भी वो मुझ पर इतना बड़ा अजाब तोड़ना चाहती हैं। ये तो समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा इस बात पर आया कि मेरा शौहर भी इस बात के लिए राजी है। वो कहता है कि तुम व्हील चेयर पर बैठी हो, तुम्हारे तो कभी भी बच्चे नहीं हो सकते, तो फिर क्या तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजारूंगा। इसीलिए मुझे बच्चों के लिए दूसरी शादी करनी है। मैं उसका इससे बदला लेना चाहती हूँ, उसको धोखा देना चाहती हूँ, उसे बताना चाहती हूँ कि बेवफाई कैसी होती है, इससे पहले कि वो मेरे साथ बेवफाई करे। मैं उसे ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि बेवफाई क्या चीज़ होती है। इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन मैं किसी के साथ भी ऐसा कैसे कर सकती थी, क्योंकि मैं तो कहीं आती जाती भी नहीं थी। और ऐसी हालत में मेरा कौन था जो मेरे साथ ये सब कुछ करने पर राजी हो जाता। इसीलिए जब तुम्हें दूर से आते हुए देखा और अम्मी ने कहा कि आज रात यहीं रुक जाओ, तो तभी मैंने ये सोच लिया कि ऐसा ही करूँगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले मेरे शौहर ने फिर राब्ता किया था, लेकिन वो मुझे वापस ले जाने के मूड में नहीं था और अभी भी यही कह रहा था कि दूसरी शादी होने दो, तुम्हारा मुकाम तुम्हारा ही रहेगा। वो औरत घर में आ जाएगी, उसका एक अलग मकाम होगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा पहले की तरह ही ख्याल रखूंगा, लेकिन मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं। आखिर मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या कसूर किया है। मैंने क्या उसकी बहन को मर जाने देती तो मेरी ज़िंदगी में आज ये सब कुछ ना होता। मेरी बजाय वो बोझ बनकर रहती। मैंने तो नेकी की और वही नेकी मेरे गले पड़ गई। उसकी बात सुनी तो अपना सर पकड़ लिया। वो लड़की कम उम्र थी और उसके साथ वाकई बहुत बुरा हुआ था। उसके शौहर ने जो उसके साथ किया या जो करने वाला था वो भी अच्छा नहीं था। मैंने अपना सर पकड़ा और एक तरफ बैठ गया। मैंने कहा कि अब मेरी बात गौर से सुनो। देखो, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उस लड़की ने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन जो तुम करने जा रही हो वो भी तो गलत है। कल को दुनिया वाले ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारे साथ गलत हुआ। वो कहेंगे कि अगर वो दूसरी शादी कर रहा है तो ये उसका हक है, उसकी इजाज़त तो उसे इस्लाम भी देता है, लेकिन तुम्हें इस्लाम बेवफाई करने की इजाज़त नहीं देता, चाहे तो तुम्हारा मर्द जितना भी बुरा हो। बेवफाई बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ी सज़ा है। किसी भी मर्द के साथ की जाने वाला सबसे बड़ा जुल्म एक औरत की तरफ से बेवफाई ही हो सकती है। तुम्हें खुदा का वास्ता है सब बिल्कुल भी ना करना। वो जितना भी बुरा होगा फिर भी वो इस सब का हकदार नहीं है। उसने तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाला तो नहीं है ना। अगर उसे बच्चों की ख्वाहिश है तो तुम ही बताओ कि वो क्या करे। अगर अब तुम्हारे बच्चे नहीं हो सकते तो फिर वो जहाँ पर वो खड़ा है उस मकाम पे खड़े होकर सोचो कि वो भी गलत नहीं है। अगर वो तुम्हें तुम्हारा हक देता है, तुम्हें हमेशा अपने साथ रखता है, तो तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ था। अब तुम उसको अगर धोखा दोगी वो तुम्हें छोड़ देगा, फिर तुम किसी और से शादी करोगी तो वो भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। मेरा तो यही मशवरा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करो। उसने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बस मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रही हूँ। मैं कैसे आपसे नज़र मिलाऊं? अगर मेरे शौहर को पता चल गया कि मैंने ऐसा सोचा भी था तो वो क्या करेगा? मैंने उसे कहा कि किसी को पता नहीं चलेगा, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा, ना तुम्हारे बाप को बताऊंगा और ना ही किसी तरह तुम्हारे शौहर को पता चलेगा। मेरे साथ भी यही सब कुछ हुआ है
اور میں بتا سکتا ہوں کہ یہ سب کچھ بہت برا ہے، تم اپنا علاج کیوں نہیں کرواتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں اپنا علاج کروانے کے لیے گئی تھی، پر ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ میں کبھی بھی اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی ہوں، اسی لیے بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو کر میں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں اب آپ کے لیے دعا کروں گی۔ آپ نے مجھے اتنا بڑا گناہ کرنے سے روکا، ورنہ میں جیسے آپ کے پاس آئی تھی، آپ تو مجھے جانتے ہی نہیں، آپ بھی تو اس گھر میں ایک رات رہنے کے لیے آئے تھے۔ اگر آپ کے اندر شیطان آ جاتا اور آپ یہ غلط کام کر گزرتے تو اس میں آپ کا کچھ نہیں جاتا، میرا ہی نقصان ہوتا۔ آپ کے لیے تو میں کھلا موقع بن کے آئی تھی، لیکن آپ نے مجھے روکا اور مجھے اچھی بات بتائی، اس کے لیے میں دل سے آپ کے لیے دعا کروں گی۔ میں نے کہا کہ مجھے اب کسی کی دعا نہیں لگ سکتی، میرے ساتھ بہت برا ہو چکا ہے، بس تم میرے لیے دعا کرنا کہ میرے دل کو سکون آ جائے۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اسے اپنی بہن بنا لیا، وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس نے کہا کہ وہ دوبارہ ایسا کبھی نہیں کرے گی، نہ اس کے بارے میں سوچے گی۔ میں اپنے گھر آ گیا، صبح صبح ہی وہاں سے نکل گیا تھا۔ میری زندگی کے 2 سال ایسے ہی گزر گئے، لیکن 2 سال کے بعد میری بہن کے کہنے پر میں نے ایک عورت سے شادی کر لی، جس کا رشتہ میری بہن نے خود ہی تلاش کیا تھا۔ میں اپنی بہن کو یہ بات بتا چکا تھا کہ مجھے اس قسم کے لڑکی چاہیے۔ اس کی بہن پہلے بھی طلاق ہو چکی تھی، لیکن اسے پا کر مجھے ایسا لگا کہ جس نے اسے طلاق دی وہ اس دنیا کا سب سے برا آدمی ہوگا، یا پھر سب سے بڑا بے وقوف، کیونکہ وہ اتنی اچھی عورت ہے۔ میری پہلی بیوی جیسی خوبصورت نہیں ہے، لیکن اس کا اخلاق اور اس کی سیرت بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ میرا اتنا خیال رکھتی ہے کہ میں اپنی پہلی بیوی سے مل کر اذیت کو بھول چکا ہوں، اس کو تو اب یاد بھی نہیں کرتا، اور میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ شاید مجھے میرے صبر کا پھل مل گیا، اس عورت کے روپ میں مجھے جنت مل گئی ہے۔ اس نے میرے گھر کو بھی جنت کی طرح بنا دیا ہے۔ اس کے خلوص کی چادر اوڑھ کر میری زندگی پرسکون طریقے سے گزر